تبرک ہے، حسین کے معاملے میں مت بولو۔ لیکن اب میں پوری مجلس تبرک پہ ہو جائیں گے، پورا میرا خمسہ ہے تبرک کے اوپر، سن لیں، یوٹیوب پہ ہے۔ میں ایک بات بولوں روک کے، تبرک جو کھلاتا ہے اسے کھلانے دو۔ افسوس یہ ہے، بس ختم کرا تبرک کے اوپر، افسوس یہ ہے کہ خود تو نہیں کھلا رہے، جو کھلا رہا اس کو روک رہے کہ اس کو سپانسر کر دو، وہ سپانسر کر دو، یہ بچوں کو سپانسر کر دو، یہ چیز میں سپانسر کرو۔ دوسرے بھی تو کام ہے سمجھانے کہ میں بچوں سے، یوتھ سے بول رہا۔ اگر کوئی آ کے بولے کہ یہ سپانسر کرو، اس کو دو، میں بولتا سب کو سپانسر کرو۔ میں سپانسرشپ کے خلاف نہیں ہوں، ایجوکیشن میں لوگوں بچوں کو سپانسر کرو، اس لیے کہ ہماری کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا ہے۔ کسی کی فیس دینا ضرور دو، اور کوئی بیمار ہے اس کو ضرور دو، سپانسرشپ ضرور لو، لیکن حسین کے ایکسپنس میں نہیں، تبرک کے ایکسپنس میں نہیں، تبرک کو مائنس کر کے نہیں۔ یہی چیز تم ایک وقت کھانا مت کھاؤ، ایک اچھا ڈریس مت بناؤ، اچھا لباس مت پہناؤ، یہ جو میوزک رکھتے وہ روک دو، آئی فون خرید رہے 40,000 میں وہ مت خریدو۔ کیا بولا میں، کیا بولا؟ مت خریدو 40,000 میں، وہ بچے کو سپانسر کرو۔ آرڈنری 1,000 روپے کا ٹیلی فون سے کام چل رہا، چلاؤ۔ تبرک میں کیوں روک رہے؟ نہیں، آئی فون روکو نا بھائی، 40,000 کا بچے کو دلا رہے، کیوں دلا رہے؟ میں آئی فون کے خلاف نہیں ہوں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، خلاف نہیں ہوں، میں ان کے خلاف ہوں جو یہ بول رہے کہ تبرک کو روکو اور اس کو سپانسر کرو، اس کو سپانسر کرو۔ آپ ان کو بولیے جو آپ کی پوری لائف سٹائل ہے نا، اس میں ایک دن کا خرچہ اپنی فیملی کا خرچ روکو اور ان کو سپانسر کرو۔ حسین کے معاملے میں اگر تم نہیں کر سکتے تو تمہاری خدمت خراب ہے، ہماری خدمت میں ہم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سن لیا نا تبرک کو، خوش ہو گئے نا؟ مولا سلامت رکھے حیدرآباد کے کھلانے والوں کو۔ مولا آباد رکھے، آباد رکھے آپ کو، اللہ آپ کے دسترخوانوں کو آباد رکھے۔ صبح شام میرے مولا حسین کے نام پہ کھلاؤ، لیکن کیا کھلا رہے ہو؟ اب اتنا سنا نا تبرک 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 تبرک، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب غور سے سننا، اب مجھے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے اب آپ کے نعرہ نہیں چاہیے، اب بہت کنسنٹریٹ کر کے سنو میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ سنیں، نہیں حسینی سب نماز پڑھتا، مولا حسین کے چاہنے والے سب نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرا یوتھ، میں تو اپنے حیدرآباد کے یوتھ پہ فخر کرتا ہوں۔ آئی سلوٹ مائی یوتھ، آئی سلوٹ، میں سلوٹ کرتا ہوں میرے یوتھ کو حیدرآباد کے، اس لیے کہ میں جتنا ان سے کلوز ہوا 5-6 سال میں، اور میں صرف حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا، ممبر رسول سے عنایت جنگ کی جوڑی میں بول رہا ہوں، مجلس ڈے پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں الحمدللہ میرا یوتھ میرے ساتھ ہے۔ جو میں چاہتا تھا انقلاب، آج 5 سال میں ایک وہ انقلاب ہے ہمارے انڈیا میں، یوتھ میں ہر جگہ۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں، ایک چھوٹا جملہ بولوں کہ ابھی انجمن العباس کے مجلسوں میں میں نے ایک دعا بولی، بتائی تھی عزا خان زہرا میں، امام حسین کی جب بائیوگرافی پڑھ رہا تھا، تبھی جب مرحوم ہمارے افسر بھائی مرحوم کی اہلیہ کا جو مجلس میں نے اعمال کروائے تھے کوئی قائم کے اوپر، قائم نگر کی جب میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، جو میرے ساتھ گروپ ہے آپ ان سے پوچھنا،
10-11 سال کے لڑکے حیدرآباد کے، کیا ایج ہے 10-11 سال؟ عقل بھی نہیں آتی نا پوری، کوئی چیز واجب ہی نہیں ان کے اوپر. آپ سوچو کہ کتنا چینج آیا. I'm so proud. کوئی خائم کے اوپر 10-11 سال کا گروپ آیا بچوں کا. کہا مولانا عرفہ آ رہا، یہ بتائیے وہ جو دعا امام حسین کی بتائی تھی وہ کہاں پر ہے؟ اب سوچیں، چینج دیکھیں. یہ بیداری چاہتا تھا میں. الحمدللہ I'm proud. میں سلوٹ کرتا حیدرآباد کے یوتھ کو. یہ بیداری، یہ انقلاب پیدا کریں گے، یہ ریولوشن کو لائیں گے. میں اسی یوتھ کا بول رہا کہ اب نورانی دن آ رہے. تبرک کے بارے میں تم نے اتنا سنا. پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک الحمدللہ حیدرآباد کے مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے کہ جو دسترخوان ہمارے چلتے ہیں مولا حسین کے نام پہ. کیا چیز ہے تبرک؟ بات شروع ہوئی تھی مشہد مقدس کا دسترخوان، نجف ارشد اور مولا حسین مولا عباس کا دسترخوان. اللہ آپ سب کو زیارت پھر نصیب ہو انشاءاللہ. جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب اوپر جاتا ہے زائر، گروپ جب باہر سے آتے ہیں ان کو اوپر دسترخوان میں لے کے جاتے ہیں. نیچے کون لوگ کھڑے رہتے ہیں؟ پیسے والے، کوئی غریب نہیں، فٹ پاتھ والے نہیں، فقیر نہیں، پیسے والے دولت سب نیچے کھڑے ہوئے. کیا بولتے ہیں؟ ذرا اوپر جا رہے نا کھانے کے لیے مولا حسین کا، تو کچھ روٹی لا کے ہم کو دے دو، کچھ چاول لا کے ہم کو دے دو. وہ جو ہے صرف نیاز ہے مولا کی. میں اس کو کم نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، مجھے غلط نہیں سمجھو، میں اسے کم نہیں کر رہا. میں صرف یہ بول رہا وہ صرف مولا کے نام کا دسترخوان ہے جو کھلایا جاتا ہوں. یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے. پھر بھی تبرک حسین تھوڑا سا ایسا ہے، میں کمپیر نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، مجھے غلط نہیں سمجھو، میں کمپیر نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا وہاں پہ نیچے کھڑے ہوئے چند دانوں کا انتظار کر رہے. ان سے پوچھو یہ دانے، یہ روٹی لے کے تم کرو گے کیا؟ تو کہا وہ دانے کھائیں گے، ہم کو ہمارے پاس کچھ بیمار ہے اس کا شفا ہوگی، ہم رزق میں برکت چاہتے. تبرک حسین یہ ہے کہ جس سے شفا ہو. اگر وہی نیاز حیدرآباد میں دسترخوان بٹ رہا، انصاف سے بولو، جو مجھے بتایا گیا، میں تو نہیں رہتا، مجھے بتایا یہ گیا کہ پہلی محرم سے جو یہاں لنگر لٹتا ہے، جو کھانا کھلایا جاتا، ایک مجلس میں کھانا، دوسری مجلس میں کھانا، یہاں پہ لنگر، وہاں پہ لنگر، ہر وجہ کے کھانے کھلائے جاتے. اتنا جب نیاز بڑھتی ہے تو تبرک کو کھانا کیسے چاہیے؟ میں یوتھ کو بول رہا، والنٹیئرز بناؤ اپنے آپ میں. دوسرے شہروں میں والنٹیئرز ہیں، العباس والنٹیئرز، الحسین والنٹیئرز، فری آف وہ جلوس میں ساتھ، تبرک میں ساتھ رہتے. بناؤ یوتھ سے بول رہا میں. کیوں؟ خدمت کرنے. نیاز کیسا لیتے ہیں؟ بانی مجلس نے کس کے لیے بنائی نیاز؟ آپ کے لیے. وہ تبرک حسین ہے. یقین کرو یہ عابد بالرامی کا عقیدہ ہے کہ اگر تبرک حسین کو ہاتھ میں لے کر تم دعا کرو تو یہ واسطہ دو تو تمہاری دعا قبول ہو. سمجھ رہے تم؟ یہ ہے تبرک حسین. کیا سمجھ رہے تو؟ اور وہی تبرک نیاز بٹ رہی، آدھی نیچے گر رہی، آدھی اوپر. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ حسین کا احترام، یہ حسینی ہے. حسین کا احترام تو کرو. اس دانوں کے اوپر امام حسین سے نام منسوب ہو گیا. ایک ایک دانے کا حساب تم کو دینا پڑے گا. وہ ایک ایک دانہ حسین سے منسوب ہے. بانیہ مجلس نے یہ نیت نہیں کی. بانیہ مجلس نے اگر 100 کلو کی بریانی بنائی ہے تو 100 کلو حسین ابن علی سے منسوب ہے. اب اس میں شفا ہے. ارے فطروس کا واقعہ تو یاد ہے نا، جو منسوب ہو گیا اس میں شفا آ گئی. تمہاری وجہ سے گر رہا تو you are responsible and you are answerable to امام حسین. تم جواب دے ہیں امام حسین کو. اور وہی دانے کوڑے میں ڈالا جانا، کچرے میں ڈالا جانا. مجھے افسوس سے میں کہہ رہا، میں اس لیے کہ یہ بات تو دوسری قوموں کو بتانا ہے، مجھے اپنے مومنین کو نہیں بتانا. اس لیے کہ آپ کے پاس جیسے حسین کا احترام ہے وہ دوسروں کے پاس ہو سکتا. اگر آپ ہی کے پاس نہیں ہے، اسی لیے برکت ختم ہو جائے گی.
کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سوچو تمہارا حسین بہت کریم ابن کریم ہے، میرا مولا بہت کریم ہے. میری ریکویسٹ ہے پورے یوتھ کو کہ مجلس میں جب نیاز بٹے تو ایک ایک دانے کی حفاظت کر. گھر میں کرتے ایسا؟ جب گھر کا دسترخوان بچتا کھاتے ایسا؟ ماں لا کے دے رہی، اسے ماں کے ہاتھ سے کھینچ لے رہے، اس سے بابا تمیز نہیں ہے. کس گھر سے آئے ہو یار؟ گھر میں ہم ایسا کرتے ہیں، 4 بھائی بہنیں ہیں، ماں کھانا نکال رہی، نہیں مجھے پہلے دو. ایسا ہوتا گھر میں؟ یہاں کیوں ہو رہا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں حسین آپ کو بھوکا بھیج دیں گے؟ حسین کبھی بھوکا نہیں بھیجے گا تم کو. وہ حسین جو تمہاری زندگی کے رزق کا ضامن ہے، وہ تمہیں بھوکا بھیجے گا؟ جلدی کس بات کی ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ پراپر طریقے سے. دوسری خام دیکھیں، شیعہ کو آرگنائز ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے. بابا یہ کب تک جہالت کب تک رہے گی؟ کب ہماری قوم آگے بڑھے گی؟ کل اور پرسوں کی 2 مجلسیں میری ہیں. پروانہ حسنین میں برادر ایوب علی صاحب کی بھائی کی مجلس 8 بجے جو ہوگی اس میں بھی بولوں گا. اور اتوار کے دن میری حیدرآباد کی اس سال کی آخری مجلس رات میں 8 بجے عزا خانہ حسینیہ زہرہ میں، 8 بجے کوٹلے علیجہ میں. 2 یہ مجلس ہیں. اور کل کی مجلس ایوب علی صاحب کے بعد عاشق خانہ ام البنین میں مصائب کی مجلس ہے. برادر مرتضیٰ صاحب آپ سے امیدوار ہیں. میں مجلس پڑھوں گا لیکن مختصر مجلس ہوگی. اینی ہاؤ یہ 2 مجلسوں میں ضرور بولوں گا. یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا ہماری کمیونٹی میں؟ افسوس، راستہ چلنے والے دیکھتے ہوں گے ایسا یہ شیعہ ہیں، کھانا ایسا کھا رہے ہیں لوگ. نہیں بابا نہیں. ڈسپلن پیدا کرو، احترام کرو. جو تم احترام نہیں کرو گے تو تمہارا رزق ختم ہو جائے گا. مولا حسین کا شکر کرو کہ مولا حسین ناراض نہیں ہو رہے، بی بی ناراض نہیں ہو رہے. آپ کو معلوم ہے کتنے واقعات ہیں کہ جب تبرک پھینکا جاتا تو لوگوں نے رات میں خوابوں میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے اور نیاز کو اٹھا رہی ہے کچرے پہ سے. میرے حسین کا تبرک پھینکا جا رہا ہے. مت کرو ایسا، مت کرو. تبرک کا احترام کرو، تبرک کا احترام کرو. اتنا مولا حسین کھلا رہے، اب تو شکر کرو. اب کیا ہے؟ تیسری چیز، وقت نکلتا جا رہا، باقی باتیں میں بولوں گا. تیسری چیز کہ جب مجلسوں میں آؤ نا، باہر مت ٹھہرو. باہر ٹھہرو گے نا وہ اجر نہیں ملے گا. ممبر سے پڑھ رہا، ذمہ دار اپنے الفاظ کا. 2 دن ہوں حیدرآباد میں، 2 دن حیدرآباد میں ہوں ابھی. مجلس حسین میں اچھا اب انصاف سے بولو، اگر جگہ نہیں ہے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، مجبوری ہے باہر ٹھہرے، وہ الگ بات ہے. عزا خانہ خالی ہے، ہم باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، مرثیہ چل رہا. مجلس کیا ہے؟ مجلس صرف ذاکری ہے؟ نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ 8 بجے کا اعلان ہوا مجلس کا، فرش عزا بچ گیا، مرثیہ خان اکیلا آگے بیٹھ گیا. مرثیہ خان نے سلام شروع کیا کہ بی بی اب انتظار کرے گی کہ مجمع آئے گا تو میں آؤں گی. ذکر حسین مجمع کی محتاج نہیں ہے، نہ دولت کی محتاج ہے. ذکر حسین بی بی کی محتاج ہے، مجمع کی محتاج ہے. حسین کا ذکر. آپ کی آنکھوں کے، ہمارے آنکھوں کے اوپر اتنے موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں، اگر پردے ہٹ جائیں تو پتہ چلے اس وقت دوڑی عنایت جنگ میں کتنا ملائکہ اور کتنی قومیں ہیں جو آپ کے ذکر حسین میں آتی. میں بڑی احتیاط سے پڑھا، بعد میں کوئی پوچھے تو میں بتاؤں گا کہ کتنی قومیں آتی. یہ جملے کو یاد رکھنا، میں نے خود دیکھا ہے شارجہ میں، کویت میں، کہ کیسے لوگ آتے ہیں مجلسوں میں. میں سے زیادہ نہیں بولتا، ہم کو کیا معلوم، ہم سمجھ رہے یہی لوگ ہیں. نو، یہ صرف نہیں ہے، کئی ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو ذکر حسین میں آتی. ہم کیا گریا کرتے جو وہ گریا کرتے. حسین وہ مظلوم ہے جس پہ ہر ذی روح نے، جتنے حلال جانور ہیں وہ سب روتے ہیں. کیا سمجھ رہے آپ ذکر حسین کو؟ مت کرو، مت کرو. باہر ٹھہرنے سے ایک بات بولو، آپ کا سب کا عقیدہ، بچے سے بھی پوچھو کہ مجلس میں بی بی آتے نا. جب بی بی بیٹھیں گی وہاں اجر ملے گا، ثواب ملے گا بیٹھنے سے، یا باہر کھڑے رہیں گے تو ثواب ملے گا؟ کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی؟ مت آؤ مجلس میں، گھر میں بیٹھ جاؤ.
اگر مجلس میں آ رہے تو پوری مجلس کرو جتنی دیر کر سکتے ہیں. باہر ٹھہرے ہوئے مجلس سن رہے ہیں, وہ اجر میں بار بار کہہ رہا ہوں, مجبوری الگ بات ہے, انسان مجبوری ہے, ایک انجمن آ رہی ہے دوسری انجمن جا رہی ہے وہ الگ باتیں ہیں, لیکن صرف فالتو کھڑے ہوئے باہر. ہم جائیں گے اندر, کیوں جاؤ گے بابا, مجلس میں جاؤ, فرش پہ بیٹھو, جتنی دیر بیٹھو ہو سکتا ہے وہی فرش پہ بیٹھنے سے تمہاری تقدیر بدل جائے.